الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، میرے بہت ہی محترم عزیز دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ والدین کی عزت خدمت کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، اور جو اس سعادت سے محروم رہ گیا وہ نقصان میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جن کے والدین حیات ہیں ہمیں ان کی عزت خدمت کرنے کی عادت بنانی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العزت کی مغفرت فرمائے، اور ان کی اولادوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قبر مبارک پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے والدین ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ والدین کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر ان کا دل خوش ہو گیا اور وہ ہم سے راضی ہو گئے اور انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سردیوں کی ایک رات تھی، سخت سردی تھی، میری والدہ محترمہ نے پانی مانگا۔ میں پانی لینے کے لیے گیا، جب میں گلاس بھر کے پانی کا لایا تو والدہ محترمہ گہری نیند سو چکی تھی۔ میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا میں گلاس لے کر ان کے سرانے وہیں کھڑا رہا۔ تو سردیاں تھی، سردی کی وجہ سے گلاس کے ارد گرد جو بخارات آ جاتے ہیں نا، تھوڑی سی وہ نمی سی باہر آ گئی، تو جس طرح میں نے جس گلاس پہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ جب پانی باہر نکلا تو سردی زیادہ تھی کہ میرے ہاتھ گلاس کے ساتھ چپک گئے، یعنی اتنی سردی تھی کہ ہاتھ میرے شل ہو گئے اور وہ بالکل برف کی مانند ہو گئے۔ جب صبح والدہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کی، امی جان آپ نے پانی مانگا تھا، میں اس وقت سے پانی لے کر کھڑا ہوا ہوں۔ تو خیر والدہ نے پانی لیا، میں نے آپ کو پانی دیا، لیکن جب میں نے پانی کا گلاس پیش کیا تو میرے انگلیاں جو تھیں نا وہ گلاس کے ساتھ چپک گئی تھیں سردی کی وجہ سے۔ تو میں نے زور سے ہاتھ کو تھوڑا گلاس کو چھڑوایا اپنی انگلیوں سے، تو وہ میرے پوڑے جو تھے نا، اس کی انگلیوں کے پوٹے جو تھے، اس کی جو جلد وہ اتر کے گلاس سے لگ گئی اور وہ اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ والدہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، تو میں نے اسے بتایا امی جان وہ سردی کی وجہ سے نا انگلیاں چپک گئی تھیں، تو جب میں نے گلاس کو چھڑایا ہاتھ سے تو انگلیوں سے، تو وہ تھوڑا زخمی ہو گئی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے دعا کی، اے پروردگار میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور جب یقین مانیے کہ جب والدین راضی ہوتے ہیں اپنی اولاد سے تو وہ بیڑا پار ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی دل سے عزت اور خدمت کریں۔
جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک بار اپنے والدین کے ہاتھ اور پاؤں چومیں۔ والدین کی تعظیم کا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے اپنی والدہ کی پاؤں کو چوما تو اس نے ایسا کیا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ماں باپ کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوں، ان کے سامنے آنکھیں مت اٹھائیں، آنکھیں جھکا کر بات کریں اور دھیمے لہجے سے بات کریں، اور جب وہ بلائیں تو ایک ہی آواز میں لبیک کہیں۔ جب ماں باپ بلاتے ہیں تو ہم اگر بہت اونچی آواز بولتے ہیں تو وہ عمل اچھا عمل نہیں ہے۔ ان کو آپ ہمیشہ آپ اور جناب کے لہجے سے بلائیے اور ان کی عزت کیجیے۔ ان کی آواز پر ایک ہی وقت بلانے میں ان کا کہنا سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ماں نے ان کو بلایا تو جواب دینے میں ان کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی، یعنی ماں باپ کی آواز سے ان کی آواز بلند ہو گئی، اور اس کی وجہ سے وہ اتنا آبدیدہ ہوئے کہ آپ نے 2 غلام آزاد کیے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے بزرگان دین ماں باپ کی کس قدر کرتے تھے، اور ان کی کیسی عظیم مدنی سوچ تھی، اور ہم 2 غلام کہاں سے لے آئیں۔ افسوس اس طرح کے معاملات ہو تو ہم 2 مرغیاں بلکہ 2 انڈے بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک مفت کا خزانہ ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو بھرتے جائیں، ان کی دعائیں لیتے جائیں۔ یہ دعائیں جو ہے نا، یہ بڑے کام کی ہیں، یہ بڑے بڑے ہی کام کی ہیں، اور اس کی آپ کا دل خوش ہوگا، سکون ملے گا۔ جب آپ اپنے والدین کی عزت خدمت کریں گے نا تو دل کو سکون میسر آئے گا۔ آج کل کا ماحول آپ دیکھیں، پاکستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، اولڈ پیپلز ہوم جو ہے نا وہ بڑے پڑے ہیں۔ 1 سال کے بعد والدین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں گلدستہ ہوتا ہے کہ جی یہ فادر ڈے ہوگا، یہ مدر ڈے ہوگی۔ ارے مسلمانوں کے لیے تو ہر روز فادر ڈے ہے، ہر روز مدر ڈے ہے۔ یہود و نصار کی باتوں کو چھوڑیے، اسلامی تعلیمات کو اپنائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور کیوں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں علم دین کی کمی ہے، دین کی تعلیم سے ہم بہت دور ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی تعلیم کا سہرا اپنائیں، دنیاوی تعلیم سے اپنے آپ کو اجاگر کریں کہ لوگ ہمیں ڈاکٹر سے، لوگ ہمیں جنرل سے، لوگ انجینئر کے نام سے پکاریں۔ ارے بھائی، آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا آپ کو۔ آپ کے سامنے کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کی انہوں نے، لیکن انہوں نے اسلامی تعلیم کو بھی مکمل کیا، اور وہ اسلامی تعلیم کے لحاظ سے ہی ان کا نام سنہری حروفوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ گو کہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی،
انجینئرنگ کی، سائنٹسٹ بنے، لیکن انہوں نے اسلامی تعلیم کے دامن کو نہیں چھوڑا، اسلامی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور اسی طرح وہ اسلامی تعلیم حاصل کرتے، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ طالب علم ہی رہے تو وہ کبھی طالب علم کر کے نا کہ میں نے فل تعلیم حاصل کر لی تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ انسان جب تک سیکھتا رہے، بوڑھا بھی ہو جائے سیکھتا رہے، وہ طالب علم ہی رہتا ہے، اور اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں مفتی بن گیا ہوں، میں ایک عالم دین بن گیا ہوں، میں ایک امام بن گیا ہوں، نہیں، اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے، اور یہی سمجھے کہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں، اور اگر اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو کیا بات ہے، اس کی قبر میں بھی نور ہی نور ہوگا۔ ایک یہ تو گارنٹی بات ہے کہ کوئی بھی عالم دین ہوگا نا، کوئی بھی اسلامی تعلیمات حاصل کرنے لگا، وہ ہر وقت وضو میں رہے گا، ہر وقت وضو میں رہے گا، اور سب سے بڑی سعادت ہے یہ، وضو میں رہنا سب سے بڑی سعادت ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اس کے چہرے پر نور ہی نور رہتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے عالم دین ہیں، کتنے مفتیان کرام ہیں، آپ دیکھیں وہ ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، جب بھی کسی محفل میں آتے ہیں، جب بھی کلام پاک پڑھتے ہیں، وہ وضو میں رہتے ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ الحمدللہ ان کے چہروں پہ نورانیت ہوتی ہے، نور برس رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اسلامی تعلیم کے دامن کو مت چھوڑیے، یہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلوائیے، میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، لیکن دینی تعلیم ان کو دیجیے، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ علم حاصل کریں گے، علم حاصل کرنے کے ساتھ آپ کو بہت سی چیزوں کا معلوم پڑے گا، آپ کو شرعی طور پر ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، شادی کیسے کی جاتی ہے، شادی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، خاوند کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یہ سب چیزوں کا علم تبھی ہوگا جب آپ اسلامی تعلیم حاصل کریں گے۔ ایون ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، ایون کہ آپ گارڈن میں جا رہے ہیں، گارڈن میں چلنے کے آداب کیا ہیں، قبرستان میں چلنے کے آداب کیا ہیں، گھر میں چلنے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں چلنے کے آداب کیا ہیں، یہ ہر چیزیں آپ کے علم میں آئیں گی۔ کسی کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، بولنے کے آداب کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو اسلامی تعلیم حاصل کریں گے اسی سے ہی حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔